اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نجاسات کی گفتگو ہم نے کی، تفصیلی طور پر نجاسات کے احکام بتائے، 10 نجاسات ہیں، وہ تفصیلی طور پر ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، شراب، کافر کے احکام ہم نے تفصیل سے بتایا کہ کافر ملک کون سے ہیں اور ان ملکوں میں رہنا جائز ہے یا نہیں، کافر کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کافر کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تمام ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ آج نجاسات میں آخری چیز ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کس جانور کا یا انسان کا پسینہ نجس ہے۔ انسان کا پسینہ نجس نہیں ہے، چاہے وہ حرام سے بھی مجنب کیوں نہ ہو، اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، لوطی فعل انجام دیا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کوئی اس نے ایسا فعل انجام دیا ہے کہ اس کی منی خارج ہوئی ہے حرام کی وجہ سے، تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس کا پسینہ نجس نہیں ہے۔ اس جانور کا پسینہ نجس ہے جو حلال جانور ہے، یعنی کہ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ جانور، ان جانوروں نے اگر انسان کا فضلہ کھایا ہے تو اگر اس فضلے کھانے کی وجہ سے اس کی گروتھ ہوئی ہے تو پھر اس کا پسینہ نجس شمار ہوگا۔ حیوان جلال کا پسینہ نجس ہے۔ حیوان جلال یعنی کہ وہ حیوان جیسے کہ مرغی ہے، بطخ ہے، چاہے پرندے کیوں نہیں ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ جو حلال جانور ہیں، انہوں نے اگر انسان کا پاخانہ فضلہ کھایا ہے انسان کا، تو اس سے 2-3 دن کھایا اور اس کی وہی اکثر خوراک وہی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ انسان کا پاخانہ کھاؤں، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اگر اس نے ایسا کیا ہے اس جانور نے، تو پھر اس کو پاک اور حلال کرنے کے لیے آگے طریقہ کار ہے۔ جب تک اس کا وہ عمل انجام نہیں دیا جائے گا اس وقت تک وہ جانور حلال نہیں شمار ہوگا اور اس کا پسینہ بھی نجس شمار ہوگا۔ حرام سے مجنب کا پسینہ پاک ہے، لیکن اجتناب بہتر ہے۔ وہ شخص یا مرد ہو چاہے عورت ہو، حرام کی وجہ سے مجنب ہوئے، خود اپنی منی نکالی ہے، استمناء کیا ہے، یہ فعل انجام دینا حرام ہے، یا کسی ایسی وجہ سے مثلا کہ زنا کیا ہے، لواط کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، حرام کی وجہ سے مجنب ہوا ہے، جنابت واجب ہوئی ہے اس پر، تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن اجتناب بہتر ہے۔ حیوان پاک اور حلال کیسے ہوگا؟ ایسا حیوان جس نے انسانی فضلہ کھایا ہے، اب وہ حلال اور پاک کیسے ہوگا؟ ویسے تو وہ حلال تھا، لیکن وہ انسانی فضلہ کھانے کی وجہ سے ایک آدھ دفعہ اس نے کھا لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نے مستقل 2-3 دن کھایا ہے اور اس کی وہی خوراک بن گئی ہے تو اس کو پھر پاک اور حلال کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پہ باندھا جائے گا اور اس کو حلال خوراک کھلائی جائے گی، چاہے اس کو جو بھی خوراک کھلائیں، لیکن انسانی فضلے کے علاوہ مثلا مرغیاں ہیں، ان کی ایک خاص خوراک بنائی جاتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرغیوں کی خوراک میں خون اور آنتڑیاں اور یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مرغی حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ اگر انسان کا فضلہ، خاص اس چیز کے لیے حکم ہے، انسان کا فضلہ کھایا ہے تو اس صورت میں وہ حرام اور اس کا پسینہ نجس ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کتنے دن علیحدہ رکھنا ہے اور اس کو وہ چارہ ڈالنا ہے جو اس کے لیے فضلے کے علاوہ ہے، انسان کے فضلے کے علاوہ، تو وہ ہم یہاں تفصیل بتاتے ہیں۔ اونٹ ہے، اگر اونٹ اس حرام کھانے کا عادی ہو چکا ہے، نجس کھانے کا عادی ہو چکا ہے اور اس کی گروتھ ہوئی ہے تو اس کو 40 دن تک 40 دن اونٹ کو چارہ کھلائیں گے اور انسانی فضلہ نہیں کھانے دیں گے تو وہ جا کے حلال ہوگا اور اس کا پسینہ پاک شمار ہوگا۔ اسی طرح گائے بھینس ہے، اس کو 20 دن تک، اسی طرح بکری ہے، اس کو 10 دن تک، اور یہ جو 40 دن یا 20 دن یا 10 دن ہے، اس دوران اس جانور کو آپ کاٹ کے اس کو کھا نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے اور اس کا پسینہ بھی نجس شمار ہوگا۔ اور یہ عمل جو ہے اس کو استبراء حیوان کہا جاتا ہے۔ انسان کا استبراء مختلف ہے، وہ جو پیشاب اور طہارت کرتا ہے، استبراء کرتا ہے، وہ مختلف ہے۔ یہ انسان کے علاوہ حیوانوں کا استبراء جب لفظ استعمال ہو تو سمجھ جائیے گا کہ وہ حرام ہو چکا ہے اور اس کو حلال کرنے کے عمل کو استبراء کہتے ہیں۔
اور اسی طرح بکری ہے، اسے 10 دن تک آپ چارہ کھلائیں گے۔ اسی طرح بطخ ہے، بطخ یا مرغی ہے، اس نے اگر انسانی فضلہ کھا لیا ہے اور اس کی عادت پڑ گئی اور اس کی گروتھ ہوئی ہے تو بطخ کو 5 دن اور مرغی کو 3 دن تک، بطخ کو 5 دن اور مرغی کو 3 دن تک آپ ایک جگہ پہ بند رکھیں گے، اور اس کو انسانی فضلے کے علاوہ جو بھی خوراک اس کی ہے، چارہ ہے، آپ اسے ڈالیں گے، وہ کھائے گا، اس کے بعد وہ حلال اور پاک ہو جائے گا، اور اس کو آپ اس کو اور اس کے گوشت کو اور اس کے انڈے کو اور اس کے دودھ کو، ان تمام چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک استبراء مکمل نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنا، یا اس کو آپ چھوئیں گے، پسینہ اس کو لگا ہوا ہے تو وہ نجس کر دے گا اور اس کا گوشت حرام ہوگا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب